السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنیں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی ہی وہ خبر سناؤں گا جو سن کر آپ لوگوں کے چہروں پر ہنسی آ جاتی ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل تقریباً 10 سال سے رویا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کرسچن ہو یا دلت ہو، ایسے کئی لوگوں کو یہ لوگ بڑے تکلیف آمیز حرکتیں کرے ہیں جو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، نہ کبھی بھول سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک انت ہوتا ہے، ہر پاپی کا ایک خاتمہ ہوتا ہے، ہر پاپ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی ان ظالموں کا بھی خاتمہ لگ بھگ طے تھا، صرف انتظار تھا کہ کب ہوگا۔ تو یہی بات میں آپ لوگوں کو بتانے، دہرانے، سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ ابھی سنیاسی، بونا، چندی چور، جوکر، ٹخلا، زبان اتنی ہے بھائی، خد اتنا ہے لیکن زبان اتنی ہے، لیکن ہوا کیا، آپ گھپ بول کے لگ گیا، کیونکہ کسی کی دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ جس طریقے سے انہوں نے جو اپنے آپ کو بڑی ایک اتنی بدماشی کی، اتنے بڑے تاناشاہ بنے تھے انہوں، اب جو ہے سو ان کو صحیح معنوں میں ان کی اس تکبر، اس غرور کو چکنا چور کر دیا گیا۔ اب صرف ان کی پارٹی کے وزیر اعظم ہو یا ہوم منسٹر ہو، بلکہ بڑے بڑے دگج نیتا ہیں، سارے اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ اس کو صرف ہٹانے کے لیے نہیں اس کے پد سے، بلکہ اس کو سزا دلانے پہ تلے ہوئے، کیونکہ اس نے وہ باتیں کی ہے، وہ الفاظ استعمال کیے جو ماضی میں ہم دہرا بھی نہیں سکتے، سننا تو دور کی بات ہے، بہت عیب کی بات ہے۔ تو یہ بہت اپنے آپ کو بہت بڑا ایک وہ سمجھ رہا تھا، بدماشوں کا بدماش، اور جو ہے سو مافیا، بہت بڑا مافیا، بہت بڑا گنڈا، یہی سمجھتا تھا انہیں، لیکن اس کی جس طریقے سے پھٹی ہے، اب جو ہے سو اس کے ہر وہ چیز چکنا چور ہو چکی ہے۔ اب یہ صرف بیک فٹ پہ نہیں آیا، بلکہ اپنے گھٹنوں سے رینگتا ہوا ہاتھ جوڑ کے سارے دیش واسیوں سے بھی معافی مانگ رہا ہے، اور ان سے بھی معافی مانگ رہا ہے، لیکن یہ لوگ معاف نہیں کر سکتے۔ اگر سے اس کو معاف کرنا ہے تو یہ تو کھلا بول دیا ہے کہ یہ پارٹی بی جے پی میں بنائے ہوا ہوں، تم لوگ کہاں سے آئے اور کہاں تھے، اور میرے ساتھ زیادتی کر کے میرے کو جھوٹ بولتے گئے، جبکہ پردھان منتری میں بننے کا تم خود بن گئے، سوائے تم جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرے، اوپر سے میرے کو ریزائن لکھو بول رہے، پارٹی چھوڑو بول رہے، جبکہ پارٹی میری ہے، میں بنایا ہوں۔ اس کے اوپر میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے جو میٹنگز کیے تھے، میٹنگ میں یہ چیز نکل کر بھی سامنے آ گئی اور پتہ بھی چل گیا کس طریقے سے ان کو روندنے کا، اس کو روکنے کا نہیں بلکہ روندنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے یہ اس کو فی الوقت اس کے گھر سے بھی اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی میڈیا سے یہ بات نہیں کر سکتا، اس کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ہمارے دیش کے اندر پہلا ایسا حادثہ ہوگا، ایسا مرحلہ ہوگا جو یہ چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ آج تک کون سے بھی ایسے چیف منسٹر کو
नज़रबंद नहीं किया गया। ऐसा कोई मीडिया से बात करने से मना नहीं किया गया जो इसके साथ होने जा रहा है। जबकि ये अभी कार्रवाई ये शुरू नहीं हुई, इसके ऊपर डिस्कस इनकी चल रही है, मीटिंग इनकी चल रही है, जिसमें सारे लोग हामी भी भर दिए, क्योंकि इसका यही तरीक़ा है, क्योंकि ये जो गंद फैला रहा है, गंद मचा रहा है और सारी पार्टी को बदनाम कर रहा है, उनका कहना है ये। अब पार्टी कितनी साफ़ सुथरी है आप लोग भी जानते हैं और सारे देशवासी जानते हैं, इसलिए वो उसको दोहराना या उसके ऊपर बात करना आईने को सूरज को आईना दिखाने के मानंद है। तो इसीलिए उन फजूल के बातों में मैं पढ़ता नहीं। मालूम है अगर से फिर मैं फ्रेम से निकला अगर से तो फिर अम्मा बन भी आ जाता हूँ। मेरे पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता, फटा फटफटा फटफटा फटखपा घपखपा घपखपा घप चलता अपने पास। तो इसलिए वो घप बोल के देने की बजाय आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आराम से मैं बता रहा हूँ। ये आज जिस तरीक़े से ये बातचीत हुई है, हो सकता कल ये क़ानून भी लागू हो जाए, इसको घर में नज़रबंद कर दिया जाए, क्योंकि उठा के भी ले जाने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ है उसको उधर ही रखेंगे, इसको जो है सो बंद कर देंगे हर तरफ से। ना ये बात कर सकता किसी से, ना डिस्कस कर सकता, ना सामने निकल सकता, क्योंकि जिस तरीक़े से इसके ऊपर जो कार्रवाई होने वाले है, बड़ी ख़तरनाक कार्रवाई होने वाली है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कभी आप लोगों ने तो देखा तो दूर की बात है, सुना भी नहीं होगा। वैसा उस तरीक़े से इसको सिमटा जा रहा है, लपटा जा रहा है। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और मोटा भाई की जो मीटिंग भी है और जो पार्टी का जो सदर है उसके तकरीबन ये लोग 3-4 जने मिलके मीटिंग में ये फ़ैसला तय पाया है कि हम इसको रोकने का किस तरीक़े से रोका जाए, ये बात हो रही थी। तो ये डिस्कस हुआ कि इसको रोकने का एक ही तरीक़ा है, इन्हें जहाँ पे है इसको वहीं पे बंद कर दिया जाए। इससे गंदगी भी ख़त्म हो जाएगी और लोगों की सोच और जिस तरीक़े से माहौल ख़राब करने के मूड में है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग ये सुनना बहुत ज़रूरी था कि इस बौने, इस जोकर, इस सन्यासी, चिंदी चोर, इस टखले के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों को सारा खुलासा भी मिल जाएगा और हुआ तो जो है सो आप लोगों को उसको धुतकार रहे तो पिक्चरें भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। भर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पूरी देखो और लाइक करो और 4 दोस्त अहबाब तक भेजो। अस्सलामु अलैकुम।